آل عمران کی آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 109 تک 6 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 2 باتیں۔ ان 2 باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ان کی اصلاح کا احساس اور اس کی ذمہ داری اور اس کا جو فریضہ ہے وہ بندوں پر لازم کیا ہوا ہے۔ یعنی ہر بندہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اصلاح کی فکر کرے۔ اصلاح کی اب اصلاح کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کرنا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ دوسروں کے اصلاح کی فکر کرنا۔ یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ اپنی ذات کی فکر کرنا ایک الگ عنوان ہے اور دوسروں کی فکر کرنا ایک مستقل اور الگ عنوان ہے۔ قرآن پاک نے پہلے ہمیں یہ احساس دلایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ذات کا ذمہ دار ہے۔ ہر ایک اپنی ذات کا، لہٰذا ہر ایک پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ اس کے لیے گزشتہ درس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، اور تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ اصلاح نفس، اصلاح نفس۔ اس کے لیے قرآن پاک نے ایک اور آیت کریمہ میں، سورہ تحریم کی ایک اور آیت کریمہ میں ہمیں یوں کر کے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ آگ سے۔ اس آگ سے وقودھا الناس والحجارہ، یہ پہلا خطاب۔ اچھا، اس خطاب کے ساتھ ہی دوسری ذمہ داری بھی سونپی گئی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ مقصد اصلاح کے دونوں پہلوؤں کو اس ایک آیت کریمہ میں جمع کیا گیا۔ گزشتہ درس میں ہمارے سامنے بات آئی اصلاح نفس کی۔ آج کے درس میں جو پہلی بات ہے وہ ہے اصلاح عالم کی بات۔ اس کی بات اصلاح عالم، یعنی انسانیت کی اصلاح کی ذمہ داری۔ اپنی اصلاح کی ذمہ داری تو ہر ایک کے لیے ہے ہی، ہر ایک کے لیے، لیکن اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا یہ بھی ایک باقاعدہ مستقل ذمہ داری ہے۔ اب 2 باتیں، ایک بات اور سمجھ لیجیے، نماز فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ جو بالغ ہو گیا، حالت اسلام میں جو بالغ ہو گیا اس پر نماز فرض ہے۔ لیکن یہ جو فرض ہے اس فرض کو فرض عین کہتے ہیں، یعنی کہ ہر حال میں لازم، ہر حال میں ضروری۔ ایک اور فرض ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ ہر حال میں لازم نہیں ہوتا، کچھ لوگ اگر اس عمل کو کر لیں تو باقی لوگوں سے وہ عمل کیا ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں کریں گے وہ بھی ثواب پائیں گے، نہیں کریں گے گنہگار نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فرض عین میں ہر بندہ ذمہ دار ہوتا ہے، فرض کفایہ میں کچھ لوگ عمل کر لیں باقی لوگوں سے ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے۔ اب جہاد فرض عین بھی ہوتا ہے، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے، عمومی حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تعلیم دین کی تعلیم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جس فیلڈ میں، جس شعبے میں، جس معاملے میں قدم رکھنا چاہتا ہوں اس معاملے کے حوالے سے جائز، ناجائز، حلال اور حرام کے مسائل کا سیکھنا
مجھ پر فرض ہے، جو کام میں شروع کرنا چاہتا ہوں، جو کاروبار کرنا چاہتا ہوں، جس شعبے میں جانا چاہتا ہوں، اس شعبے کے حلال اور حرام کا جاننا مجھ پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ فرض عین ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے کہ مجھے اس کے مسائل کو سیکھنا ہے، لیکن دین کے سارے مسائل سیکھنا فرض عین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہوزری کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ مشینیں لگانا چاہتا ہے، اس نے سٹچنگ کرنی ہے، اس نے آرڈر تیار کرنا ہے، اس نے چیزوں کو بنانا ہے، بنا کر کے آگے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس نے وہ مسائل سیکھ لیے کہ کن کن باتوں کی وجہ سے اس کی آمدن حرام ہو جائے گی، کون کون سے کام اس نے نہیں کرنے، کس کس چیز کو اس نے نہیں بنانا، کیسی کیسی پروڈکٹس اس نے تیار نہیں کرنی، اس میں کون کون سی ممانعت والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کسی ایسی کمپنی کا لوگو یہ لگا سکتا ہے کہ جو کمپنی شراب بناتی ہو؟ اگر یہ لگائے گا تو شرعاً اس کا حکم کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ حلال اور حرام کے مسائل کا اس حوزری کا کام کرنے والے کے لیے اس کام کے حلال اور حرام کے مسائل کا سیکھنا فرض عین ہے، لیکن اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ یہ لیدر کے مسائل کو سیکھے۔ لیدر کی فیکٹری میں کیا بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، کس کس حالت میں لیدر جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، کس حالت میں ناپاک رہتا ہے، کون سا لیدر استعمال کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے سیکھنا کوئی فرض بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے لیے زمین کی کھیتی باڑی کے مسائل سیکھنا فرض ہے، کیونکہ اس سے وابستہ نہیں ہے۔ اب بات سمجھائیے، تو جو مسائل ہم سے وابستہ ہوں ان مسائل کا سیکھنا ہم پر فرض، جو مسائل ہم سے وابستہ نہیں، جو ہمارا شعبہ نہیں، اس کا سیکھنا فرض عین نہیں، وہ فرض کفایہ ہے۔ کوئی سیکھ لیتا ہے تو اجر ملے گا، نہیں سیکھتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو دین کی تعلیم دے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرے اور وہ دوسروں تک پہنچائے۔ یہ فرض کفایہ کی بات ہو رہی ہے، فرض عین کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک بات سمجھ گئی؟ اچھا، میں نے آپ کو عرض کیا کہ نماز جنازہ میں فرض عین بھی ہوتا ہے، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے، تعلیم دین میں فرض عین بھی ہوتا ہے، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جہاد میں دیکھ لیں، فرض عین بھی ہوتا ہے، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے۔ نماز جنازہ میں فرض کفایہ، میں لفظ غلط کر ہوں، جہاد میں فرض عین بھی ہوتا ہے، فرض کفایہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نماز ہے، نماز کے اندر فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے۔ جو عام 5 نمازیں ہیں وہ فرض عین ہیں، اور جو جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ان 3 مثالوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب یہ بھی سمجھیے کہ تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی 2 طرح کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ فرض عین اور دوسری ہے فرض کفایہ۔ فرض جہاں کفر کی دلدل میں لوگ پھنسے ہوئے ہوں اور انہیں کوئی رائے راز پہ دعوت دینے والا کوئی نہ ہو، تو جو قریب ترین فرد ہوگا اس پر لازم ہے کہ وہ ان کو دعوت دین دے۔ لیکن اگر دعوت دین پہنچ چکی ہے ایک دفعہ کافر کے پاس، پھر باقی مسلمانوں کے لیے ان کافروں کو دعوت دین دینا فرض عین باقی نہیں رہتا، بلکہ اب فرض کفایہ رہتا ہے۔ کوئی ایک بھی بندہ دعوت دے گا تو سارے مسلمانوں کی طرف کافی ہو جائے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن پاک نے یہاں پر جو جملہ استعمال کیا وہ یہی استعمال کیا کہ چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک جماعت ہر وقت موجود رہنی چاہیے۔ ایک جماعت سے یہاں موسوم کسی نام کی جماعت نہیں، جماعت سے مراد یہاں پر کچھ افراد، ایسے افراد جو خیر کا کام کرتے رہے، وہ علماء کی صورت میں، وہ مبلغین کی صورت میں، وہ واعظین کی صورت میں، وہ تحریر اور تصنیف کرنے والوں کی صورت میں، تعلیف اور تقلیب کرنے والوں کی صورت میں، یعنی کہ کسی بھی شعبے میں کسی بھی انداز میں وہ تعلیم دین اور تبلیغ دین کا کام کرنے والے ہوں تو بس یہ کافی ہے، ٹھیک ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ان میں سے کوئی آدمی اگر کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں تو زبان سے روکیں. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی جرأت نہیں رکھتا، کسی درجے میں خوف ہے یا خدشہ ہے مزید فتنہ پھیلنے کا. بعض اوقات انسان ڈرتا نہیں ہے لیکن خدشہ ہوتا ہے کہ مزید فتنہ پھیلے گا بولنے کی ضرورت میں، تو وہ بولے نا، بلکہ دل میں اس برائی کو برا سمجھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے برائی کو اپنے ہاتھ سے روکا وہ مومن، جس نے اپنی زبان سے روکا وہ مومن، جس نے اپنے دل میں برا جانا وہ مومن. اور فرمایا کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ. اب یہ دو احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ان دو احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے. نہیں روک سکتا زبان سے روکے، نہیں روک سکتا دل سے برا جانے. یہ حدیث مبارکہ کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں، تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید کھل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، راعی ہے. راعی کہتے ہیں اصل میں بنیادی طور پر یہ جو بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے اس کو راعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سعودیہ میں اب ایک الراعی کے نام سے ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو مختلف قسم کی چیزیں بناتی ہے اور اس کے پروڈکٹس. راعی، تم میں سے ہر ایک راعی ہے. کیا معنی؟ یعنی تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا. اب ان تینوں احادیث کو سامنے رکھ کر کے آیت کریمہ جو ہمارے زیر درس ہے وہ کیا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تین باتیں کہیں. فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں. اس آیت کریمہ کو تینوں احادیث کو سامنے رکھ کر کے اب نتیجے کی طرف آئیے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امت کے اندر ہر وقت ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے، ایک طبقہ، ایک گروہ، کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیں. لوگوں کو خیر کی، خیر کیا ہے؟ خیر ہر وہ بھلائی، ہر وہ خوبی، ہر وہ نیکی کہ جسے کرنے کے بعد انسان روحانی ترقی کی طرف جائے وہ عمل خیر ہے. وہ عمل کیا ہے؟ جس کام کو کرنے کے بعد روحانی ترقی ہوتی ہو وہ کام کیا ہے؟ خیر. مال کو بھی خیر کہا گیا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے. یا خیر سے مراد مال ہے. اور الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ خود نیکی کرنے والا ہے. تو یہاں پر نیکی مراد ہے. یہاں اس آیت کریمہ میں بھی نیکی مراد ہے. یاد رکھیے، معلوم یہ ہوا کہ کوئی آدمی کسی بھی فرد کو کسی ایسے کام کی طرف دعوت دے جو کام کرنے کے بعد اس آدمی کی روحانی ترقی ہوتی ہو تو یہ کام کیا ہے؟ خیر ہو. بس ایک آدمی راہ چلتے ہوئے کسی آدمی کو کہتا ہے کہ بھائی وہ سامنے جو کانٹے دار چیز پڑی ہے، اینٹ پڑی ہوئی ہے، وہ سامنے جو روڑا پڑا ہوا ہے، وہ سامنے جو چیز پڑی ہے، اسے اٹھا لیں. کسی کو تکلیف ہوگی، کسی کا پاؤں یہاں اٹکے گا، اذیت میں مبتلا ہوگا، اٹھا لیں. اب یہ جو کہہ رہا ہے اس نے ایک ایسے کام کا کہا جس کام کے کرنے کے بعد اس آدمی کی روحانی ترقی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک نیکی کو پایا ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اس نے کوئی صدقہ کیا تو اس نے صدقے کی دعوت دی ہے اس کو. اس نے صدقہ کرنے کی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
اس لیے ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے۔ اب وہ جماعت کن لوگوں پر مشتمل ہو، اس کے لیے علماء نے احادیث کی روشنی میں جو ذمہ داریاں سمجھی ہیں وہ یہ ہیں۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکے، ہاتھ سے برائی کو روکے۔ نمبر 2، علماء وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے برائی کو روکیں اور ان کی قباحت کو، ان کی شناعت کو بیان کریں۔ 2 طبقے ہو گئے۔ تیسرا طبقہ عوام کا ہے۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کا عمل ہوتا دیکھیں، اس کو دل سے برا جانیں۔ آج اس دور میں تینوں طبقوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بلا دیا ہے۔ بات سمجھیں، تینوں طبقوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بلا دیا ہے۔ عوام ہے تو وہ علماء اور حکمرانوں کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے۔ علماء ہے تو وہ عوام والی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ جناب بس خاموشی بہتر ہے، بولیں گے تو چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، بولیں گے تو شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے، بٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے، ممبر مسجد کمیٹی ناراض ہو جائے گی، مسجد سے نکال دیں گے، معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ علماء نے عوام والی ذمہ داری اٹھا لی اور عوام علماء اور حکمرانوں والی ذمہ داری اپنے ہاتھ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں میں لوگ کسی ملزم کو پکڑتے ہیں اور اس کا جرم پتہ نہیں ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پہلے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، مار مار کے۔ حالانکہ یہ عمل عوام کا نہیں، علماء کا نہیں۔ کسی کو سزا دینا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے، لیکن عوام سزا دینے پر آ گئی ہے۔ اچھا، کوئی آدمی غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، اس کا وہ قول، اس کا وہ فعل، اس کا وہ عمل درست ہے یا غلط ہے، اس پہ فتوے عوام لگائے گی۔ عوام میں سے لوگ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب یہ علماء غلط کر رہے ہیں، علماء غلط کر رہے ہیں، حکمران غلط کر رہے ہیں، یعنی فتویٰ عوام دے گی۔ اور حکمران وہ گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں، یعنی وہ کسی طرح کی کوئی ذمہ داری اپنے، ان کو اپنی تجوریاں بھرنے سے دلچسپی ہے۔ تو 3 شعبے تھے، 3 طبقات تھے، 3 شعبے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں طبقات میں 3 شعبے گویا کہ تقسیم کر رکھے تھے، لیکن تینوں طبقات نے اپنے اپنے شعبوں کو چھوڑ دیا۔ حکمرانوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ سب سے اہم ترین شعبہ، یعنی قانون کا نفاذ، وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ عوام نے اور علماء نے حق بولنا چھوڑ دیا، کلمۃ حق عند سلطان جائر بولنا چھوڑ دیا۔ علماء نے برائی کو زبان سے روکنا چھوڑ دیا، علماء نے برائی کے خلاف لکھنا چھوڑ دیا، علماء نے برائی کے خلاف احتجاج کرنا چھوڑ دیا۔ اب برائیاں ہوتی ہیں، علماء خاموش۔ اور تیسرا عوام، عوام نے دل سے برائیوں کو برا جاننا چھوڑ دیا۔ کوئی بات نہیں، اس کا اپنا فعل، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ برادری، اب میں برادری تو نہیں چھوڑ سکتا، اب میں اپنی قوم قبیلے کو تو نہیں چھوڑ سکتا، اس کا غلط عمل اس کے ساتھ ہے، یعنی میرا عمل میرے ساتھ ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، لہٰذا اب میں اسے اٹھنا بیٹھنا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی غلط راستے پہ ہے، غلط ڈگر پہ چل رہا ہے، اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا جائے، اس کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائے، اس کے ساتھ کنارہ کشی اس کے ساتھ اختیار کر دی جائے، تاکہ اسے اپنی برائی کا احساس ہو۔ جب آپ ایک برے آدمی کو پروٹوکول دیں گے، جب آپ ایک برے آدمی کو عزت دیں گے، جب آپ ایک برے آدمی کی واہ واہ کریں گے، جب آپ ایک برے آدمی کو ایک منصب اور ایک عہدہ دیں گے، تو برائی ختم کہاں سے ہوگی؟ برائی تو اور بڑھے گی۔ برائی تو یہی وجہ ہے کہ آج برائی دن بہ دن پھیل رہی ہے کہ برائی کرنے والے لوگوں کو، شریر لوگوں کو لوگ پروٹوکول دیتے ہیں اور عزت دار لوگوں کو لوگ کمینہ سمجھتے ہیں، بزدل سمجھتے ہیں، بے غیرت سمجھتے ہیں اور احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اچھائی اور خوبی وہ سمٹتی جا رہی ہے اور برائی اور بدی پھیلتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے ہمیں بتلایا کہ چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کا کام کرے، خیر کا کام کرے۔
اچھا جی، دوسری بات، ان آیات کریمہ میں جو باقی 5 آیات ہیں ان میں جو سمجھائی گئی وہ وہی بات ہے جو گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آ چکی تھی. خلاصہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تفرقہ بازی سے بچو. تفرقہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ تفرقہ فروعی اختلاف کا نام تفرقہ نہیں ہے. فروعی اختلاف کا نام تفرقہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر فروعی اختلاف کا نام تفرقہ ہوتا تو یہ تو صحابہ کرام میں بھی تھا. دیکھیے نا، ایک جماعت صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی کہ فلاں جگہ پہ جا کر کے تم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، وہاں پہنچ کر کے عصر کی نماز پڑھنی ہے. اب لوگ چلے اپنی رفتار سے چلے، چلتے چلتے چلتے، اب جب عصر کی اذانوں کا وقت شروع ہوا، ایک جماعت نے کہا جی عصر پڑھ لینی چاہیے، دوسرے نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ پہنچ کر کے پڑھنی ہے. اب پہلی جماعت کیا کہتی ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد شاید یہ تھا کہ ہم جلدی چلیں، ہم جلدی چلیں اور وقت پہ پہنچیں. ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن اب نہیں پہنچ سکے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز ہمیں پڑھ لینی چاہیے. یہ ایک سوچ. دوسری سوچ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ تھے کہ عصر وہیں پڑھنی ہے تو وہیں پڑھیں گے. اب پہلے ہی جو سوچ تھی اس کے حامل لوگوں نے وہیں پڑھ لی. دوسری سوچ کے لوگ چل پڑے اور چلتے 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 وہیں پہ پہنچے اور انہوں نے عصر کی نماز وہاں پڑھی. اب صحابہ کرام میں 2 جماعتیں بن گئی. ایک جماعت وہ جس نے راستے میں عصر پڑھی، ایک جماعت وہ جس نے مقام پہ جا کر عصر کی نماز پڑھی. اختلاف تو ہو گیا نا، ہو گیا کہ نہیں؟ حدیث کو سمجھنے میں، الفاظ رسول کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن یہ فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ. اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماجرا معاملہ اور جب مقدمہ گیا بعد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تصویب فرمائی اور ان کی بھی تصویب فرمائی. کیا مطلب ان کو بھی کہا تم نے ٹھیک کیا، ان کو بھی کہا تم نے. عجیب بات ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دونوں نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق اجتہاد کیا. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اجتہاد کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ دین اسلام میں اجتہاد کی ایک اہمیت ہے، لیکن اگر وہ درست نہج پر ہو اور خلوص نیت کے ساتھ ہو، اس میں انشاءاللہ اجتہاد کرنے والے کو اگر وہ درست اور صحیح سمت پہ چلا گیا اور ٹھیک نقطے پہ پہنچا، درست اس نے اجتہاد کیا تو 2 اجر ملیں گے، اور اگر اجتہاد درست نہ ہو سکا تو 1 اجر سے محروم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ ان کو بھی ثواب، ان کو بھی ثواب. دیکھیں اگر یہ فرقہ ہوتے تو خدا کی قسم ان میں سے ایک ضرور جہنمی تھی. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، 73 میں سے 72 جہنم میں، 1 جنت میں. اب ظاہر ہے ان 73 میں سے دو تو یہ تھے، ان میں سے 1 جہنمی ہوتا، 1 جنتی ہوتا. لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ سارے کے سارے، الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے کے سارے صحابہ کیا ہے؟ عادل ہیں. یہ ستاروں کی مانند ہیں. قرآن نے کہا بھائی آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. یہ کیا ہے؟ معیار حق ہے، یہ معیار. اور ان اللہ اختار علی اصحابی، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میری جماعت صحابہ کرام کو چنا. اور فرمایا کہ جس نے صحابہ کو برا بھلا کہا اس نے میرے بغض میں صحابہ کو برا کہا. جس نے ان کے ساتھ بغض کیا اس نے گویا مجھ سے بغض کیا، جس نے ان کے ساتھ پیار کیا اس نے گویا کہ مجھ سے پیار کیا. تو اب یہ جو سارے فضائل بیان کیے گئے، اللہ کے رسول نے تو طبقے نہیں بنائے، ان کے تو جماعت نہیں بنائی، حالانکہ ان میں فروعی اختلافات تھے، فروعی مسائل میں اختلافات ہوئے، حضور کے زمانے میں ہوئے. یہ واقعہ حضور کے زمانے کا ہے. حضور نے دونوں کو بہتر کہا، دونوں کی تصویر فرمائی. اس سے پتہ چلا کہ فروعی مسائل یہ ہلاکت نہیں ہے، ہلاکت ہے دین کے اصول میں مسائل، اصول میں اختلاف. اور اصول میں اختلاف ہی فرقہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک نے اسی سے منع کیا، اسی سے. اور تنبیہ کی ہے کہ دیکھو اگر تم فرقے میں بٹو گے تو پھر یاد رکھو قیامت کے دن 2 ہی فرقے ہوں گے. قیامت کے دن وہ ملا عبدالحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ یاد ہے؟ نہیں یاد میرا، میں سنا دوں مختصر سے. ملا عبدالحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا
حضرت کو جب قاضی القضات بنایا گیا، چیف جسٹس بنایا گیا، آپ منصب قضات پہ جب بیٹھے تو اس وقت کے درباری ملا ان سے برداشت نہیں ہو سکا. آپ جس قوم سے دنیاوی اعتبار سے جس قوم سے تعلق رکھتے تھے، جس برادری سے، وہ برادری عام طور پہ بڑی کمزور سمجھی جاتی تھی. تو درباری ملا سے رہا نہ گیا، اس نے سوال کر دیا حضرت آپ کی برادری کیا ہے؟ کیونکہ برادری کا پوچھیں گے، حضرت برادری بتائیں گے، لوگ کہا لگائیں گے کہ اس برادری کا آدمی قاضی القضات بنے گا. بات سمجھ رہے؟ تو حضرت نے جب سوال سنا تو حضرت نے جواب کیا دیا؟ فرمایا میں کل جواب دوں گا. جواب کب دوں گا؟ کل دوں گا. ملا نے کہا، درباری ملا نے، حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ برادری ہے، برادری تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ میں کس برادری سے ہوں، آپ سمپل سوال کا جواب دے رہے. فرمایا بھائی کل جواب دوں گا، جتنے لوگ موجود ہیں اس سے کئی گنا لوگ لے آنا زیادہ، میں جواب کل ہی دوں گا، آج نہیں دے سکتا. آج اچھا جی کل آئے، اگلا دن آیا. ظاہر ہے جب اس طرح کی بات ہو تو دنیا امڑ آتی ہے، سینہ بسینہ لوگوں تک آواز پہنچی، اور ایک بہت بڑا علاقہ دہلی کے اندر جمع ہو گیا. آپ جانتے ہو اس وقت جو عدالتیں لگا کرتی تھی وہ اوپن عدالتیں ہوتی تھیں. آپ شاہی قلعے میں دیکھ لیں، جو عدالت کا وہ اپنا منظر ہے، اس کے باہر پورا گراؤنڈ ہے، بہت بڑی گراؤنڈ ہے. اچھا اب وہ پوری گراؤنڈ بھری لوگوں کی. سوال دوبارہ دہرا دیا گیا، حضرت اپنی برادری بتائیے. آپ نے فرمایا لوگوں کل میں یہاں سے گیا، اللہ کا قرآن کھولا، قرآن پاک کا مطالعہ کیا، الحمد سے لے کر والناس تک دیکھا، پرکھا، جائزہ لیا. مجھے اللہ کے قرآن میں دو ہی برادریاں نظر آئیں. اللہ کے قرآن میں، اللہ کی کتاب میں دو ہی برادریاں نظر آئیں. ایک برادری جنت والوں کی ہے، ایک برادری جہنم والوں کی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت والوں میں سے ہوں یا جہنم والوں میں سے ہوں. کسی بھائی کو پتہ ہے میرے بارے میں تو بتا دے. سب کے منہ پر اصل بات یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ دنیا کی پہچان، جان پہچان کے لیے، اصل تو بات اللہ کے ہاں تقوی ہے. اصل تو بات اللہ کے ہاں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ سنو قیامت کے دن دو ہی فرقے ہوں گے، ایک فرقہ روشن چہروں والا اور ایک فرقہ سیاہ چہروں والا. اور جو سیاہ چہرے والے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور روشن چہرے والے کہاں ہوں گے؟ جنت میں. اب آیات کا ترجمہ دیکھیے. فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے، یعنی فرقوں میں بٹ گئے اور احکام بین کے آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. ان لوگوں کی طرح مت بنا. یعنی اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف. اشارہ ہے کس کی طرف؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے جوتے پر جوتا رکھ کے چلے گی. حذو النعل بالنعل، جوتے پہ جوتا رکھ کے، یعنی قدم بقدم. جیسے انہوں نے وقت گزارا ایسے یہ بھی گزارے. فرمان برداری نافرمانی، فرمان برداری نافرمانی، عروج ترقی اور زوال، عروج ترقی پھر زوال. تو میں میری امت کا بھی یہی یاد. اور جانتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اگلی آیات اس اگلے رکوع میں آ رہا ہے. پہلے بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. بنی اسرائیل کے ساتھ ایک بہت بڑا معاملہ اللہ نے کیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا تھا. تو حضور نے جب فرما دیا کہ میری امت بنی اسرائیل کے شانہ بشانہ یہ نقش قدم پہ چلے گی، تو مطلب یہ ہوا کہ پھر اس قوم پر بھی، اس امت پر بھی ذلت اور مسکنت طاری ہونے والی ہے، اور اس کا کافی سارا حصہ تو طاری ہو بھی چکا ہے. خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد اب تک ہم سنبھل نہیں سکے. تھوڑی سی ایک رمق اور مطلب کسی طرح کی ایک صورت پیدا ہوئی تھی افغانستان میں. امارت اسلامی جو طالبان کی حکومت تھی اس کی صورت میں، لیکن باطل نے اسے رہنے نہیں دیا.
باطل نے اسے چلنے جب تک مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع نہیں ہوں گے، ایک امیر کے ماتحت زندگی نہیں گزاریں گے، مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے۔ درجنوں اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان کا کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا رتبہ نہیں جو رتبہ کفریہ طاقتوں کو حاصل ہے۔ ویٹو پاور کی کوئی حیثیت کسی ملک کے پاس نہیں ہے، اسلامی ملک کے پاس۔ یہ سارے کے سارے اغیار کے غلام اور خادم ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بین کے آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائیں گے کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک، یعنی ابتدا سے انتہا تک کافر ہی ہیں، ان تو ایمان قبول ہی نہیں کیا، ان سے کیسے کہا جا سکتا ہے ان کے بھی تو چہرے سیاہ ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں وہ بھی ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے۔ کیسے؟ کہ ان کی ارواح نے رب کے سامنے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ان کی فطرت اور ان کی نیچر میں یہ بات موجود تھی کہ وہ مسلمان تھے، کیونکہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت اسلام تو تھی، لیکن انہوں نے اپنی فطرت کو خراب کیا تو گویا انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی۔ اسی لیے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو اب اس کفر کے بدلے میں عذاب کے مزے کو چکھو۔ واما الذین ابیضت وجوہہم ففی، اچھا ایسی آیت جب آ جائے تو یوں پڑھنا چاہیے اعاذنا اللہ منہ۔ اگر نئی الفاظ اردو کے عربی کے یاد ہوتے، اردو میں لفظ یاد رکھ لیں۔ اس طرح کی جو سزا والی آیت کریمہ جب ہم پڑھیں، اس کا ترجمہ اگر ہم پڑھ لیں تو فوراً ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، یا اس عذاب سے ہمیں بچانا، یہ ایسے لوگوں سے، ایسی جماعت اور ایسے طبقے سے ہمیں بچانا۔ اور جب نیک لوگوں کا ہو تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ ان میں سے ہمیں بنا دینا، ان میں ہمیں شامل فرمانا۔ ٹھیک ہے جی، اب اگلی آیت میں آپ نے بولنا ہے، اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو آواز سے بلند بولنا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، فرمایا اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجیے، ہمیں ان میں شامل فرما دیجیے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ، یعنی حق اور صداقت کے ساتھ، صحت اور سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، کتنا پیارا چلتا ہے، اتنی ساری باتیں کر کے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ ظالم نہیں۔ یہ بڑی زبردست قسم کی تنبیہ ہے اس جملے میں۔ دیکھو روسیائی سے بچنا یہ وقت ہے بچنے کا، فرقہ بندی سے بچنا یہ وقت ہے بچنے کا، نیک بننا یہ وقت ہے نیک بننے کا۔ ہاں جی، نہیں تو کل جیسے حال میں آؤ گے پھر ویسے ہی صلہ دیا جائے گا۔ پھر نہ کہنا اے اللہ آپ نے ظلم کر دیا، اللہ تو ظالم نہیں ہے، اللہ تو ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یہاں سے اللہ نے اپنی مالکیت کو بیان کیا ہے، یعنی وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ کہا نا،
اس جملے سے ایک ذہن میں یہ بات کسی کے آ سکتی ہے کہ شاید اللہ کے پاس طاقت ہی پوری نہ ہو، نعوذ باللہ، یعنی اللہ پکڑ ہی نہیں سکتے نا، تو جو پکڑ نہیں سکتا عاجزی اور کمزوری کا مظاہرہ، مطلب وہ جو عاجز اور کمزور ہو تو پھر وہ کسی کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس ایک احتمال کو بھی رد کرتے ہوئے فرمایا نہیں یہ مت سوچنا کہ اس کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس کمزوری ہے یا وہ اس کی قوت نہیں ہے، نہیں، وہ تو زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک ہے، سب کا مالک ہے۔ لیکن اس سے ایک اور اشارہ بھی ہے کہ وہ مالک ہے، وہ چاہے تو ظلم کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، وہ پوچھ پھر بھی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ظالم نہیں، میں ظالم ہوں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سبھی کاموں کا رجوع، سبھی کام اللہ کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔